ابھی آپ کو براہ راست ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر گورنر سندھ موجود ہیں. مندوبین اور پوری دنیا بھر سے جو بحریہ ہے اس کے نمائندگان یہاں موجود ہیں. ایکسپو میں ان کے سٹالز موجود ہیں. دنیا بھر سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ ایکسرسائز جاری ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کل بروز اتوار ایک غیر معینہ مدت کے لیے دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی خالد بھائی نے بتایا کہ پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے. تمام ان کے کارکنان، ان کے لوگ اس بات پہ بضد تھے اور رابطہ کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک غیر معینہ مدت کا دھرنا دینے جا رہے ہیں، جس میں ان کا وہی مطالبہ جو کہ آپ سب کے سامنے پہلے آ چکا ہے. خالد بھائی رابطہ کمیٹی کے ساتھ کئی دفعہ گورنر ہاؤس بھی آئے اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات رکھی کہ ایک ایگریمنٹ جس کے اندر یہ طے شدہ بات تھی، دستخط شدہ بات تھی، اور اس کا 7ویں نمبر پر جو ایک لکھا گیا تھا کہ ڈی لمیٹیشن کا جو ایشو ہے اس کو مل جل کر حل کیا جائے گا. تو ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے ڈی لمیٹیشن کا جو بھی پرابلم تھی اس کو ریزالو کیا جائے گا. ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی کہ تقریباً 73 حلقوں میں یہ پرابلم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. لیکن بہت سارے جب مذاکرات ہوئے تو پیپلز پارٹی کے دوستوں نے یہ مانا کہ ٹھیک ہے، ہم 53 حلقوں میں اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو مان کر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہاں ایشوز ہیں. لیکن میں بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی راستے میں جب میں آ رہا تھا تو میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی اور بلاول صاحب سے بھی میری بات ہوئی. چیف منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے ہی ہم یہ چاہتے تھے کہ الیکشن پہ کوئی سوال نہ اٹھے. ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک حقیقت ہے، اور ہم نے اس کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ دیا تھا اور نوٹیفیکیشن بھی کر دیا تھا. 10/1 کا نوٹیفائی ہو گیا تھا کہ یہ 53 حلقوں میں ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ دوبارہ کی جائے گی، حلقے بڑھائے جائیں گے. لیکن کسی بھی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے پھر اس الیکشن کا انعقاد کرا دیا، جس پر کراچی کی عوام نے بھی سوالیہ نشان اٹھایا ہے. اور مختلف آرگنائزیشنز جو یہاں کام کر رہی تھیں الیکشن میں ووٹنگ تناسب کے حوالے سے، انہوں نے بھی اس بات کو ہر جگہ پر میڈیا کے سامنے اجاگر کیا کہ بہت جگہوں پر تو نہ ہونے کے برابر تھا ووٹرز کا تناسب. تو ان سب باتوں کو لے کر ایم کیو ایم پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ کل ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں. میں نے خالد بھائی کے سامنے اور رابطہ کمیٹی کے معززین کے سامنے یہ بات رکھی، یہ درخواست رکھی کہ ایک ایسی جو ایکسرسائز ہے جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس میں اگر کل کا دھرنا اسٹارٹ ہوتا ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی افیکٹ پڑے. اور جو انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا ہے پاکستان، کراچی خاص طور پہ، تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ لے پاکستان کے لیے. حالانکہ پہلے بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی جب چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، لیکن انہوں نے تو اس بات کو نہیں مانا، اس کو ریفیوز کیا. لیکن میں نے خالد بھائی کے سامنے یہ درخواست رکھی ہے وفاق کی طرف سے، ہماری پاک بحریہ کی طرف سے بھی، کہ اس کو آپ کنسیڈر کریں. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ ایم کیو ایم اور اس کی رابطہ کمیٹی کی صوابدید ہے. لیکن اس حد تک کہ 14 تاریخ تک یہ امن ایکسرسائز چل رہی ہے، میری یہ درخواست تھی اور وفاق کی طرف سے کہ اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے تاکہ کوئی ایسا پوائنٹ یا ایشو کسی کو نہ ملے پاکستان کے خلاف کہ جی پاکستان میں ایک اتنی بڑی دنیا بھر سے بحریہ اور مندوبین موجود ہیں لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک دھرنا دے رہی ہے. تو باقی بات خالد بھائی کریں گے. میں نے ان کے سامنے یہ درخواست رکھی تھی. خالد بھائی بات کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری جو زندگیوں کا مقصد اور اس پوری جد و جہد کی بنیاد اسی ترجیح پہ کہ سب سے پہلے پاکستان.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان میں سب سے اہم بات اس شہر کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے جو آج بھی یہاں سے سیاسی اور اقتدار کا حکومت کا دارالخلافہ اور کیپٹل کی شفٹ ہونے کے باوجود آج تک کراچی پاکستان کا اقتصادی، معاشی، صنعتی، تجارتی، کاروباری اور نظریاتی کیپٹل ہے۔ اس کے امن کے ساتھ، اس کی ترقی کے ساتھ، اس کی خوشحالی کے ساتھ براہ راست پاکستان کا استحکام اور پاکستان کے استحکام کی ضمانت اس سے وابستہ ہے۔ ہم جو انہوں نے بات کی ہے، ہم ایسے تمام معاملات پر ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات جو کہ ہیں بھی نہیں ہمارے، وہ عوام جس کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی خاطر قدم قدم پر بار بار اپنے حق سے دستبردار ہو کر پاکستان کو آگے رکھا ہے۔ آپ تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اسلام آباد میں بڑا اہم غیر ملکی دورہ ہو رہا ہے سربراہان کا، اپنے دھرنے کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی قیمت پہ بھی اس دھرنے کو انہوں نے ڈیلے نہیں کیا تھا، مؤخر نہیں کیا تھا، تبدیل نہیں کیا تھا۔ ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے، اس شہر کا حق ہے جس پہ بات کر رہے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا یہ اختیار استعمال کر لیا اور یہ بات ہماری مان لی اور 10-1 کا اجرا کر دیا، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نئے سرے سے اثر نو حلقہ بندیاں کرتی کراچی۔ ہماری یہ بات بھی مان کر یہ ہمارا موقف درست، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی نے بھی ہمارے اس موقف کو غلط نہیں ثابت کیا ہے، یہ غلط نہیں قرار دیا ہے کہ کراچی میں جو یو سی کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، بلدیاتی حلقہ بندی ہوئی ہیں، وہ بددیانتی بھی وہ تھی مبنی، وہ غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر کے کی گئی ہے۔ کراچی کی موجودہ جو آبادی ڈکلیئر کی گئی ہے اس لحاظ سے کم 310 یو سی کم کیے، اور جب مذاکرات ہوئے تو ہم نے کہا کہ باٹم لائن یہ کہ آپ کو کم سے کم 73 سیٹیں، 73 یو سی کی حلقہ بندیوں میں کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 53 تک کے لیے تیاری کر لی تھی، انتخابات کرا دیے گئے، اس کے باوجود وہ انتخابات جو ہر لحاظ سے غیر قانونی، غیر آئینی تھے، الیکشن کمیشن کے تمام جو اس کے قوانین اس کے خلاف تھے، جو قومی آئین کے خلاف تھے، تو ہم اس کے باوجود اگر ہم نے ہمارا مقصد اس مطالبے کے پیچھے اپنا میئر لانا ہوتا تو اس انتخابات کے بعد ہم اس مطالبے کو دہراتے نہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ کراچی کا حق کراچی کو واپس دلانے کے لیے تھا۔ حیدرآباد کراچی میں ڈسٹرکٹ کونسلز کو زبردستی شامل کر دیا گیا، پورے سندھ میں کہیں نہیں کیا گیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتظامی ضرورت تھی، یہ کسی کی سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ مطالبہ دوبارہ رکھا تھا، اس پہ بات بھی کی تھی، سنجیدگی نہیں دیکھ کر ہمیں یہ ایک انتہائی اقدام اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں تو ہم اس اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ قدم جو ہم نے اٹھایا انتہائی بہت مجبوری میں اٹھایا تھا۔ ہم اس شہر میں دھرنا دینا اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو ہمارا ہی ہے، لیکن ہم نے اس حق کو سب سے کم استعمال کیا۔ ہم آپ کے کہنے پہ ابھی رابطہ کمیٹی بیٹھے گی، انشاءاللہ تعالی ہم نے کبھی بھی وفاق کو اور اداروں کو، قوم کی سلامتی کو، قوم کی ضرورت و مفاد پر کوئی ہی ترجیح دی ہے، اپنے سیاسی ضروریات کو نہیں، اپنے نعروں کو نہیں۔
ہم آپ کی بات انشاءاللہ تعالی رابطہ کمیٹی آج بیٹھ کے اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکالے گی، لیکن یہ بات بڑی وضاحت سے وفاق تک بھی، اداروں تک بھی، ریاست تک بھی، پاکستان کے حکمرانوں تک بھی، وفاقی حکومت تک بھی، صوبائی حکومت تک پہنچنی چاہیے کہ اس مطالبے سے دستبرداری کسی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے۔ الیکشن میں تو ہم نے کر دی تھی دستبرداری، اور آج نہیں تو کل پاکستان نیوی کی جیسے ہی یہ جو امن کی کانفرنس ہے اور جو اس پہ مشق ہو رہی ہے، اس کے بعد MKM بھرپور طریقے سے اس قدم کو دوبارہ اٹھانے کا حق رکھتی ہے۔ اس کی تاریخ کا ہم فیصلہ کر لیں گے۔ ضمنی انتخابات بھی سر پہ ہیں، تو ہو سکتا ہے ہماری ٹائمنگ کی ترجیحات مختلف ہوں، اور ابھی ہم بیٹھ کے آپ کو اس حوالے سے اپنا حتمی فیصلہ بتا دیں گے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں جو یہ لوگ کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کے وہ طبقہ ہے جس کی حب الوطنی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، جو ٹیکس دینے سے لے کر اس محنت کرنے تک، اور جب پاکستان کی جمہوریت کو اور حکومتوں کو بنانے کے لیے ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم نے قربانی دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن یہ مطالبہ یہ پہنچائیے گا بات ہماری جی بالکل کہ یہ MKM کی ضرورت نہیں، کراچی کی بھی ضرورت نہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے وقار کی بات بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ خالد بھائی کہ آپ نے اس بات کو کنسیڈر کیا اور رابطہ کمیٹی سے بیٹھ کر آپ فیصلہ بھی کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسی کانفرنس اور نیوی کے اعلیٰ حکام جو ہیں بحریہ کے، انہوں نے رابطہ کیا اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ ہمیشہ سے جیسے پاکستان کے حق میں رہا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی طرف سے ایک پازیٹیو ہوگا۔ شکریہ آپ کا بہت۔ گورنر صاحب، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کی جماعت پر ہمیشہ جو ہے وفاق اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے اور شاید دیکھتی بھی ہے، تو وہ شک کی نگاہ کو ختم کرنے میں آپ نے اب تک کیا کردار ادا کیا؟ MKM کے دفاتر کا مطالبہ بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں شامل تھا، اور وہ مطالبہ بھی MKM کا ہے، کیا اس حوالے سے بھی کوئی کردار آپ ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے کہ جس پہ زیادہ شک ہوتا ہے پیار بھی اسی سے ہوتا ہے، تو وہ پیار پاکستان کے ساتھ ہے اور ہمارا پاکستان کے ساتھ ہے۔ دفاتر کی جہاں تک آپ نے بات کی، جو ہمارا ایگریمنٹ، جب میں خود رابطہ کمیٹی کا حصہ تھا، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ خالد بھائی نے ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں تو مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور دفاتر کے حوالے سے یہ پہلا پوائنٹ رہا ہے، اور آج بھی جہاں جہاں اس بات کو کیا جاتا ہے اسی میں یہ بات پہلے رکھی جاتی ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں اور آفیسز جو ہیں وہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے، اور اس کے بعد ہی دوسری کوئی بات کی جاتی ہے۔ MKM کا نمائندہ ہونے کے باوجود گورنر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کمپرومائز آپ لوگوں کی طرف سے، MKM کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اگر دھرنے کی بات کر لیں اور جو پاک بحریہ کی مشقیں ہو رہی ہیں، تو آج جماعت اسلامی نے بھی تو احتجاج کیا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، ان کو تو کمپرومائز کرنے کا نہیں کہا گیا، تو یہاں کمپرومائز کسی دباؤ کے تحت ہو رہا ہے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ اور وہ احتجاج اب دھرنے میں تبدیل ہو گیا۔ دیکھیں، جیسے خالد بھائی نے کہا اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جماعت اسلامی تو پھر یہاں ایک جس طرح سے ان کی پوزیشن ہے آپ سب کے سامنے، لیکن جو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت اپنے آپ کو پاکستان کی کہتی ہے اور کہتی تھی، جب انہوں نے ایک ایسے برادر ملک جس کے اوپر ہم بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں، چائنا، اس کے پریزیڈنٹ کا دورہ ملتوی کروا دیا لیکن اپنا دھرنا ختم نہیں کیا، تو اس پوری بات کا اگر آپ جز نکالیں تو خالد بھائی کی طرف سے یہی بات تھی کہ ہمیشہ محب الوطنی اور پاکستانیت اور پہلے گورنر سندھ پاکستان۔ کامران ٹسوری اور MKM رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ پاکستان کا امیج لے کر آئے ہیں، پاک نیوی کی امن مشقیں جاری ہیں۔ پاک نیوی کی امن مشقوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ جس میں 40 ملک شریک ہیں، 73 حلقوں میں حلقہ بندیوں پر اعتراض تھا۔